ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں سے کیا گیا آخری خطاب ہے، اور یہ خطاب ابدی اور سرمدی تعلیمات کا مجموعہ ہے. قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خطاب میں موجود ہے، جس سے باقی دنیا کی تمام کتب جو ہیں وہ محروم ہیں. یہ بظاہر تو ایک کتاب ہے، لیکن ہم جانتے ہیں، کسی حد تک سن بھی چکے ہیں کہ اپنی حفاظت ہو، نزول سلسلہ ہو، الفاظ کا چناؤ ہو، اپنے معانی اور مفاہیم پر استدلال ہو، یہ بے مثال کتاب ہے. اب یہ خطاب ہم مسلمانوں کے پاس یا یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، ہمارے پاس امانت ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے. اب امانت میں دو ہی صورتیں ہوا کرتی ہیں، یا تو انسان اس امانت کا پاس رکھ کے دیانتداری کا مظاہرہ کر کے سرخرو ہو جائے، یا پھر اس امانت کا حق ادا نہ کرے اور بے ایمان اور بد دیانت خائن جو ہے وہ کہلوائے. تیسری شکل اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی. امانت ہے ہمارے پاس. اس بات کا تذکرہ سورہ الاحزاب کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. ہم نے اس امانت یعنی قرآن مجید کو آسمان، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا، وہ ڈر گئے، انہوں نے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. دو وصف ہونے کے باوجود کہ انسان ظالم بھی ہے، حق تلفی کر بیٹھتا ہے، حق ادا نہیں کرتا، اور جاہل بھی ہے، اس کو علم نہیں ہے، انسان نے اس کو اٹھا لیا.
ہم نے اس کو حاصل کر لیا، فرشتے بھی جن پر ناز کریں قرآن ان کے پاس ہے، تو اب ہمارے پاس یہ امانت ہے، ظلم اور جہالت کے باوجود ظلم کو دور کرتے ہوئے، علم کے ذریعے جہالت کو دور کرتے ہوئے ہم نے اس امانت میں دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور وہ دیانتداری کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کے حقوق ہیں، ان کو پہچانا جائے۔ ان حقوق کے اندر خاص طور پر تلاوت کے حقوق جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، قرآن مجید کے حقوق میں سے قرآن پر ایمان لانا، اور دوسرا حق تھا اس کی تلاوت کرنا۔ اور آج تیسرے حق کے بارے میں ہم بات کریں گے جو قرآن کے حقوق میں سے تیسرا ہے، اور تلاوت کے حقوق میں سے بھی ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا کہ اس کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، روزانہ کی تلاوت مخصوص ہونی چاہیے اور اس سے کم کبھی نہیں کرنا چاہیے، نہ ناغہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنا ہے، خوبصورت جو ہے وہ آواز سے پڑھنا ہے، اور اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور تلاوت کا حق تب ادا ہوگا جب اگلی چیز ہم پیدا کریں گے، وہ ہے قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید کا تدبر، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر کے قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے باتیں بیان کی ہیں ان کو کائنات میں ثابت کرے، اللہ کی توحید کو انسان جو ہے وہ غالب کر دے۔ یہ قرآن مجید کا ہم پر اگلا حق ہے، فہم حاصل کرنا، تدبر کرنا اور غور و فکر کرنا۔ یہی آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ حق جو قرآن مجید کا ہے یہ اصلی حق ہے۔ پچھلے جو دو حق ہیں، ایمان لانا اپنی جگہ پر بہت ضروری، ایمان تو لے آئے، مان لیا، پھر ہے تلاوت کرنا۔ اب تلاوت اور غور و فکر تدبر میں سے اصل کیا ہے؟ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ افراد و تفرید پائی جاتی ہے۔ ان دونوں میں جو اصل ہے، جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے، وہ تدبر ہے، غور و فکر ہے، اس کا فہم حاصل کرنا ہے۔ تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ تلاوت ثواب ہے، تلاوت ضروری ہے۔ دو خطبات میں ہم نے بات کی، اس میں کوئی مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن وہ تلاوت جس میں فہم نہ ہو، خالی الفاظ کو طوطے کی طرح پڑھا جا رہا ہو، اور وہ تلاوت جس میں فہم بھی موجود ہو، پڑھنے والے کو سمجھ آ رہی ہو، اس کے وجود پر، اس کے قلب و روح کے اوپر اس تلاوت کے اثرات مرتب ہو رہے ہوں، کہ جس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی آئے، جس تلاوت کو سننے کے لیے نبی بھی رک رک کے سنے، جس قرآن کو سننے کے لیے اپنے نہیں بیگانے بھی راتوں کو چھپ چھپ کر سنے، وہ والی تلاوت ہے۔ وہ تلاوت اس تلاوت سے بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وہی تلاوت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ خالی الفاظ کو پڑھ لینا ثواب موجود ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ اصل نہیں، وہ اصل نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ دو لفظ بولے میں نے، غرض، غایت، یہ عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں ہم مطلب بیان کریں گے تو یہی ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن ان دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ فرق ہے، غرض اصلی مقصد ہوتا ہے، اور جو غایت ہوتی ہے اس چیز سے زائد حاصل ہونے والے فوائد ہوتے ہیں۔ مثلا یہ دیوار ہے، اس دیوار کو بنانے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ کہ کمرہ تیار ہو جائے، اس کے اوپر چھت رکھی جا سکے، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ یہ دیوار اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن ابھی دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی لگا کر بھی بیٹھے ہیں، ہم نے اس دیوار کے اوپر گھڑی بھی لٹکا لی ہے، ہم نے اس دیوار پہ بجلی کا اور بورڈ کا بھی انتظام کر لیا، لائٹس بھی لگا لی ہیں، اور بھی کوئی خوبصورت چیزیں، کوئی پینٹنگ، کوئی بھی اس سے فوائد جو ہے وہ ہم سمیٹ سکتے ہیں، لیکن یہ اصل مقصد نہیں تھا، یہ اصل سے زائد حاصل ہونے والے فوائد ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید کا کوئی اصل مقصد ہے، وہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، اللہ نے کس مقصد کے لیے یہ نازل کیا وہ مقصد حاصل کیا جائے، پھر اس سے زائد فوائد وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلاوت کو بھی ثواب بنا دیا، جس سے پچھلی کتب جو ہے وہ محروم تھی۔ پچھلی کتب کے خالی لفظ پڑھنے پر ثواب نہ تھا،
1 حرف پڑھیں تو میں 10 نیکیاں دوں گا، رمضان مبارک ہے تو میں 70 سے لے کر 700 تک پڑھا دوں گا۔ جتنا اخلاص، جتنا صحیح تلفظ، جتنی پیاری آواز، جتنی روانی کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے اتنا اجر اور ثواب بڑھتا چلا جائے گا، جتنا فہم اور تدبر موجود ہے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ اصل نہیں، یہ ایک بونس ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ہم پر مزید رحمت ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اصل فہم ہے۔ بالکل ویسے جیسے بازار میں کوئی چیز بک رہی ہو تو کوئی ایک دکان والا کہے ہم سے لے لو، دوسرا کہے ہم سے لے لو میں تمہیں زائد یہ بھی دوں گا۔ آج کل سم بہت بکتی ہے تو سم ایک سے لیں مل جاتی ہے، دوسرے کہتے ہیں ہم سے لو ہم اتنے منٹ بھی فری دیں گے، ہم اتنا نیٹ بھی فری دیں گے، ہم اتنے SMS بھی فری دیں گے۔ تو ایک بونس ہے ہمارے لیے، اللہ کی مزید اس مثال سے تشبیہ تو نہیں دے سکتے۔ قرآن اس مثال کے جیسا نہیں، بس سمجھانے کے لیے ایک بات کی ہے۔ قرآن تو ان سے بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں اب آئیے چند ایک دلائل۔ ہم نے پچھلے خطبے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تجوید کی اور ترتیل کی تعریف بیان کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ترتیل کیا ہے؟ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، الفاظ کو صحیح ادا کرنا اور قرآن مجید کے اندر جو وقف ہے، کہاں پر رکنا ہے کہاں پر نہیں رکنا، رک کے پھر آغاز کیسے کرنا ہے، اس بات کی معرفت ہو، اس کا نام ہے تجوید۔ اب پہلے والا الفاظ کو صحیح پڑھنا یہ تو ترجمے کے بغیر حاصل ہو جائے گا، لیکن کہاں رکنا ہے، کیسے رکنا ہے، کب رکنا ہے، اور آغاز کہاں سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور آغاز کرنے کا انداز کیا ہوگا، یہ ترجمہ جب تک نہیں آتا، قرآن مجید کا فہم نہیں ہے، تب تک سمجھ نہیں آئے گا۔ ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھتے تھے۔ اب آگے شاگرد نے پوچھا کیسے پڑھتے تھے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے، اگر وہ رحمت والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اگر وہ عذاب والی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب کی پناہ مانگتے، عذاب سے پناہ مانگتے۔ یہ جو ترتیل ہے جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، الفاظ کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ترجمے کے بغیر تو ممکن نہیں کہ یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں جو آیت پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ تھا، میں نے اللہ سے سوال کرنا تھا، تو میں اللہ سے کیسے کروں گا؟ تو گویا یہ والی سنت اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی مقتدی ہے، اس کو قرآن مجید کا فہم نہیں ہے تو وہ اس سنت پر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو کتاب ہدایت بنایا، سب جانتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آسمان دنیا پر جب قرآن نازل ہوا، قرآن مجید والی وہ جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان مبارک میں کہاں نازل کیا گیا تھا؟ دنیا میں نہیں، آسمان دنیا پر۔ اللہ نے اس آیت میں بھی کہا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا دنیا کے اندر، 22-23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ سورہ علق جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی وہ 30ویں پارے میں موجود ہے، سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی سب سے آخری پارے میں موجود ہے۔ تو ترتیب اور طرح کی ہے۔ اب ترتیب میں اللہ نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں کیا ذکر کیا؟ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن مجید کا فہم حاصل نہیں کرتا، اللہ نے تو اس کو ھدی للناس، ھدی للمتقین، اب فرق کیا ہے مصرف نہیں جاتا ان دونوں لفظوں کے اندر، اللہ نے اس کو کتاب ہدایت بنا کر بھیجا۔ اگر کوئی بندہ فہم حاصل نہیں کرے گا تو پیارے بھائیوں وہ کبھی بھی ہدایت نہیں لے سکتا۔ ایسے ہی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عقل کو بہت زیادہ خطاب کیا، عقل کو۔ اب عقل کس کام کے لیے ہوتی ہے ہم جانتے ہیں، کوئی بندہ کام تو کر رہا ہو لیکن سمجھ کے ساتھ نہ کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں تجھے عقل نہیں ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے۔ اب سنیے آیات میں بڑی تیزی کے ساتھ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اللہ نے 2 جگہ پر ایک ہی طرح کی آیت ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ایک جگہ پر ہے انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو قرآن بنایا بہت زیادہ پڑھی جانے والی، بہت زیادہ پڑھی جانے والی، کتنی کہ دنیا میں 1 منٹ سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی جگہ پر دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا، کیوں؟ لعلکم تعقلون، عقل
تاکہ تم سمجھ سکو. اگلی آیت مبارکہ کتاب فصلت آیات، یہ کتاب ہے، اس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. قرآن ہے، عربی میں ہے. لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم حاصل کرے. تیسری آیت مبارکہ اللہ نے آفاق میں، ہماری وجود کے اندر، جسم کے اندر، ہمارے نفسوں کے اندر اور ماضی کے قصوں کے اندر جو پچھلے اللہ نے قصے بیان کیے، مستقبل کی پیشین گوئیاں اللہ نے قرآن مجید میں کی، وہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. میں اپنی نشانیاں اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ تم سمجھ. دیکھو عقل کو خطاب کر رہے ہیں اللہ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اگلی آیت مبارکہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ اپنی نشانیاں اس لیے دکھاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اگلی آیت مبارکہ اللہ نے کہا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کئی بار آیا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل کا استعمال نہیں کرتے. کہیں کہا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے. مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہی ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اگر تم نہیں سمجھتے تو پھر فیصلہ کیا ہے؟ 10ویں بارے میں سورۃ التوبہ میں إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ، تمام جانداروں میں سے بدترین وہ ہیں، جتنے بھی جاندار اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں سے بدترین لوگ وہ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون، جو عقل کے گونگے بہرے ہیں. زبان تو ہے، کان تو ہیں، دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں، کانوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرتے. عقل کے گونگے بہرے ہیں، عقل کے گونگے بہرے ہیں، سمجھ کر یہ چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. سارا دن زبان ٹک ٹک چلے گی، سارا دن کانوں پہ پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کچھ سنتے رہیں گے، لیکن زبان پر نہیں آئے گا قرآن کا فہم، قرآن کانوں سے کچھ اندر نہیں جائے گا تو وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت ہے. تو اللہ نے اس میں بھی کہا، عقل کو خطاب کیا کہ وہ لوگ جو الصم البکم، عقل کے اندھے اور گونگے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی خواہش کا ذکر کیا، اس میں بھی عقل کا ذکر آتا ہے. وہ کہیں گے وقالوا، سورہ ملک کے اندر، لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سنتے، او نعقلو، یا ہم عقل کرتے. اللہ نے عقل کو خطاب کیا ہے قرآن مجید کے لیے. یہ جہنمیوں کی خواہش ہوگی. اب عقل کا استعمال کرنا ہے کس لیے؟ قرآن مجید میں تفکر کے لیے. تفکر کا لفظ بہت بار اللہ نے قرآن مجید میں بولا کہ غور و فکر کریں. میں ان کی بھی آیات بس ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے بول دیتا ہوں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ جو مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، کس لیے؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. دوسری آیت کذالک نفصل الآیات، ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں. کس لیے؟ لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرے. تیسری آیت فقصص القصص، اے نبی یہ قصے آپ ان پر بیان کریں. کس لیے بیان کریں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ تفکر کریں، تفکر، غور و فکر کریں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ بھی آیت کا یہی مفہوم. اور اللہ نے کہا وانزلنا الیک الذکر، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لتبین للناس، آپ نے اس ذکر کی لوگوں کے لیے وضاحت کرنی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب وضاحت کریں گے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فہم ہوگا. فہم کے بغیر تو نہیں کر سکتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فہم حاصل کیا، لوگوں کے لیے وضاحت کر دی. کیوں کی؟ اللہ نے پھر آگے تفکر کا ذکر کیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. یہ چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آگے مزید پڑھتے ہیں. اللہ نے کتنی ہی جگہوں پر تذکرہ کیا کہ یہ عقل کا استعمال قرآن مجید میں کیوں کرنا ہے، یہ تفکر قرآن مجید میں کیوں کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے شاید میں تاریخ کے لیے کر رہا ہوں، تاریخ کی کتاب ہے. کوئی سمجھتا ہے سائنس کی کتاب ہے. کوئی سمجھتا ہے خالی طب کی کتاب ہے. یہ اپنی اپنی جگہ پر فوائد موجود ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ ہے تذکر، کہ نصیحت حاصل کی جائے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. کیوں نازل کی؟ تاکہ تم اس میں تدبر کرو، تاکہ اس میں عقل والے، اولو الالباب، عقل والے جو لوگ ہیں، سمجھدار جو لوگ ہیں. اب ہم میں سے دو ہی کیٹیگری ہیں، یا تم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں یا ہم پھر اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں. خود طے کر لیں. اگر تو سمجھدار ہیں پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ قرآن مجید سے ہم بیزار رہیں، قرآن مجید سے دور رہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟
کہ قرآن مجید کا فہم حاصل نہ کرے، اگر سمجھدار ہے، اگر پھر دوسری کیٹیگری میں ہے تو پھر معذور ہے، پھر کچھ کہہ نہیں سکتے، پھر تو معذور ہے، پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ عقل والے لوگ جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک اور آیت مبارکہ اس میں بھی اللہ نے یہی نصیحت کا تذکرہ کیا، وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، میں لوگوں کے لیے یہ نشانیوں کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں دنیا جہان کی ہر مثال جو ہدایت کے لیے ضروری تھی، جو توحید کے لیے ضروری تھی، وہ قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ فی، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اللہ کا، فی کل مثل، ہر طرح کی مثال، دنیا جہان میں کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کی مثال آپ کو قرآن سے، نبی علیہ السلام کے فرامین سے مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ملے۔ کس لیے اتنا بڑا کام کیوں کیا؟ اس لیے لیذکرون، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں عقل استعمال کرنے کی اللہ نے دعوت دی، اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اس میں اللہ نے نصیحت پکڑنے کی دعوت دی۔ اب یہ سارا کچھ کب ممکن ہے؟ یہ تو تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن مجید کا فہم حاصل کریں گے، اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہوگا، یا تو عربی آتی ہو، اگر عربی نہیں آتی تو پھر اس سے نیچے والا درجہ ہے کہ ہمیں کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ جو ہماری علاقائی زبان میں ہو، ہم اس سے جو ہے وہ قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، اس سے فہم حاصل کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، جو 2 آیات مبارکہ میں نے خطبہ میں پڑھی، افلا، بہت اہم آیات ہے، توجہ کیجیے، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ 2 جگہوں پر اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ 2 ہی صورتیں، یا تو بندہ قرآن مجید میں غور و فکر تدبر کرنے والا ہو، فہم حاصل کرنے والا ہو، ورنہ پھر اس کے دل پر جو ہے وہ تالا لگا ہوا ہے۔ اب اگر کسی دل پر تالا لگا ہوا ہے اور وہ خود کو مسلمان سمجھے، وہ خود کو مومن سمجھے، تو اس کے لیے معاملہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ پوچھا جائے قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آج کی ہماری تقریر کا موضوع یہ ہے، گزشتہ خطبے کا یہ تھا، اس سے پیچھے والے کا یہ تھا، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ جی پتا ہوگا انشاءاللہ، کیا ہے؟ انسان۔ قرآن مجید کا موضوع، ٹاپک، عنوان اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ انسان ہے۔ اب انسان نے کیا کرنا ہے؟ موضوع، انسان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آج کے ہمارے بر صغیر کے انسان کو، ہمارے پاکستان کے انسان کو، ہمارے کتنے ہی فرقے بڑھ گئے، اختلافات میں بٹ گئے، قرآن مجید کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر انسان کے لیے کیسے اترا تھا یہ؟ انسان نے اس سے لیا ہی کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے یہ۔ ایسے ہی قرآن مجید کے بارے میں اس مثال کو اگر سمجھاؤں تو آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں مارکیٹ سے تو اس کے ساتھ آپ کو چھوٹی موٹی کاپی وہ دیتے ہیں، چاہے موٹر بائک خریدیں، چاہے کوئی مشین خریدیں، کہ اس کو کیسے چلانا ہے۔ ہم اس کو خراب کر بیٹھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر تو کسی کا تجربہ ہے، وہ تجربے کی روشنی میں تو صحیح استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی نے اس مشین کا صحیح استعمال نہیں سیکھا، اب نئی بائک لے کر کسی کو جس کو سکھائی نہیں اس کو پکڑا دے، وہ شام تک اس بائک کا کیا اثر کرے گا، اس گاڑی کا کیا کرے گا؟ بالکل وہی جو ملک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ انسانوں کو ہی ان گاڑیوں کے نیچے جو ہے وہ دھکیل کر ان کی موت کا جو ہے وہ لوگ سبب بن رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں سیکھا۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے ہم انسان کو دنیا میں بھیجا تو ہمارے ساتھ اس قرآن مجید کو بھیجا، اور اس میں لکھا ہے کہ اس انسان نے اپنی اس مشین کو کیسے چلانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس انسان نما مشین کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ صرف کتاب نہیں بھیجی، اس کتاب کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے علماء کی ڈیوٹی بھی لگا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا پورا بندوبست کر دیا، اس کی تفسیر کا بندوبست کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک گوشے کی حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے وجود کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم کس قدر ملک پاکستان میں تباہی کے دانے پر موجود ہیں،
کیسے ہر سال 2 سال 3 سال بعد بڑی بڑی آفتیں آ کر کبھی اس کونے میں پاکستان کے، کبھی اس کونے میں، کبھی کہاں، کبھی پانی، کبھی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات، کبھی زلزلے، ہم آفتوں میں آئے ہوئے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں. کس لیے؟ بندے تو واپس آ جائے، واپس آ جاؤ، اس مشین کو قرآن مجید کے مطابق کر دے. لیکن کون جو ہے وہ خوش قسمت ایسا ہو جو کرنے کے لیے تیار ہو. تو ہم نے گویا یہ بھی فائدہ نہیں لیا. پیارے بھائیوں، ہم خود کو مومن کہتے ہیں، خود کو مومن کہتے ہیں. ایمان اور اسلام 2 چیزیں ہیں، اس کی وضاحت میں نہیں جاتے. میں سمجھتا ہوں جو میں نے کتابوں سے پڑھا، آج بھی کئی کتابوں میں دیکھتے رہے کہ قرآن اور ہماری نماز، یہ 2 چیزیں ہمارے ایمان کا اور ہمارے اسلام کا عنوان ہے. اگر کسی بندے کی زندگی میں قرآن ہے اور نماز ہے، کیونکہ روزے تو سال بعد آنے، حج ویسے زندگی میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی استطاعت والے پر، زکوٰۃ بھی کسی صاحب استطاعت پر فرض ہے، کلمہ ویسے پڑھا ہوا ہے، پیچھے ایک نماز ہی بچتی ہے، ایک نماز بچتی ہے. اگر کسی بندی کی زندگی میں یہ قرآن اور اسلام نماز جو ہے وہ شامل ہو چکی ہے، تو پھر اس کی زندگی میں ایمان اور اسلام شامل ہو گئے. یہ آیت، کس آیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں؟ یہ 9ویں سپارے میں ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ. وہ لوگ جو قرآن مجید کو، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور نماز کو قائم کریں. 2 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، انا لا نضيع اجر المصلحین. ہم ایسے لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، کبھی ضائع نہیں کرتے. اب ہماری زندگی میں اسلام موجود ہے، قرآن موجود ہے، تو انشاءاللہ آپ ایمان کے رستے پر ہیں، آپ اسلام کے رستے پر ہیں. اگر نہیں تو پھر فکر کی بات ہے. اب آگے بڑھیے. اگر اسلام اور ایمان آ گیا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان میں اضافہ کرنا ہے. ایمان میں اضافہ یہ بہت اہم ہے. تجدید ایمان، یہ جزوی طور پر میں اکثر خطبوں میں اس بات کا تذکرہ کر دیتا ہوں. صحابہ مستقل طور پر اس پر کام کیا کرتے تھے. کبھی کبھی ایک دوسرے کو دعوت دیتے، آؤ بیٹھو، بیٹھ کر ایمان کی تجدید کریں، ایمان کو نیا کریں. ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایمان پرانا ہو جاتا ہے. جیسے کپڑوں کو دھونا پڑتا ہے، ایمان کو نیا کرنا پڑتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن ہے. قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اب کیا خالی تلاوت سے اضافہ ہو جائے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. نہیں، وہ اضافہ تب ہوگا جب قرآن مجید کا فہم حاصل ہوگا. دیکھیے ایک آدھی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوشخبری ہے. بس کلمہ پڑھ دیا، اب پکے مومن ہو گئے. ایک بندہ جو نمازیں پڑھتا ہے، جو ہر نیکی کا کام کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو ہر قسم کی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے ایمان کے اضافے کی کوشش کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اب آئیے اضافہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال کی 2 آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے وہ ڈر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. گناہ کے دوران اللہ کی یاد آگے اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر اللہ کو چھوڑ دیا، گناہ کر رہے بندہ، اللہ کی یاد آ گئی تو اللہ کے خیال کو چپیٹ دیا، اس گناہ کو ختم نہیں کیا. ایک یہ رویہ ہے. دوسرا رویہ یہ ہے کہ اگر گناہ کر بھی رہے تھے، گناہ کے رستے پر چلے بھی گئے تھے، دوران رستہ بھی اللہ کا خیال آ گیا، وہ وہیں سے واپس پلٹ آتا ہے، وہیں سے وہ گندا کام جو ہے وہ بند کر دیتا ہے. ڈر جاتے ہیں. اور دوسری چیز، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اب یہ ایمان میں زیادتی کب ہوگی؟ میرا سوال ہے. اگر قرآن مجید کا فہم نہیں، اگر قرآن مجید کا تدبر نہیں، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. گویا ہم ایمان میں اضافے سے محروم رہیں گے اگر قرآن مجید کا فہم نہیں آتا. ایسے ہی ایک بڑی پیاری سنت ہے کہ قرآن مجید سن کر آنسو بہانا، بڑی پیاری سنت ہے. نبی علیہ السلام بہت روتے، رات کو قیام کرتے ہوئے بہت روتے، اتنا روتے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی جیسے ہڈیاں ابلنے کی آ رہی ہے. 7ویں پارے کی پہلی آیت، اس کی تفسیر پڑھیے گا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب
رسول کی طرف جو نازل کیا گیا ہے یہ لوگ اس کو سنتے ہیں. ترا اعینہم، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے. تفیض من الدمع، تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں. مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان کر، حق کو پہچان کر ان کی آنکھیں جو ہے وہ چھم چھم رو رہی ہوتی ہیں، آنسو چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں واقعات بھی آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نجاشی مسلمان نہیں تھا، بعد میں ہوا. نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی. وہ کیا ہے؟ پہلی ہجرت جب حبشہ کی طرف ہوئی تو مکہ کے لوگ گئے تاکہ ہم مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں، انہیں کہیں کہ یہ ہمارے باغی ہیں، واپس دے دو. تو نجاشی کے دربار میں بلایا، لمبا قصہ ہے. وہاں پر حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، انہوں نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی. وہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کا، اپنے نبی اور نبی کی والدہ کا تذکرہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے روایت کرتا ہے. مسلمان ہو گیا. اس نے 70 لوگوں کو مدینہ میں بھیجا، 70 لوگوں کو مدینہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا، تحفے تحائف دے کر. خود تو نہیں وہ آ سکا، اس نے اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہیں کیا تھا، خود نہیں آ سکا. نبی علیہ السلام نے ان آنے والے لوگوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین سنائی تو صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یاسین کی تلاوت سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. یہ روئی جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی سورہ یاسین کی تلاوت سن کر. ہم بھی سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہر رمضان میں سنتے ہیں، کئی بار انگلیاں بھی پھیرتے ہیں. کیا ہوا کبھی؟ اب تو ساری زندگی یہ آنکھوں سے آنسو بہانے والی عبادت سے محروم رہے نا. عبداللہ بن عباس کا، میں نے عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ کیا تھا. آپ قرآن سنتے رہے ساری رات. آپ نے سروایت میں جملہ بولا تھا، میں بھول گیا تھا تذکرہ کرنا. نبی نے فرمایا تھا جو بندہ قرآن کو ویسے پڑھنا چاہے جیسے نازل کیا ہے تو اسے عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھنا چاہیے، عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھنا چاہیے. عبداللہ مانگ تجھے دیا جائے گا، پورا قصہ بیان کیا تھا. اس کے بعد پتہ کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا کہ میں قرآن سنوں، آپ عبداللہ بن مسعود کو بلا کر کہتے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. جب پہلی بار بلایا عبداللہ حیران، اے اللہ کے رسول آپ صاحب قرآن، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا ہاں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کسی سے قرآن سنوں، کانوں کی عبادت ہے نا، میں کسی سے قرآن سنوں. تو کون سی سورت سناؤں؟ سورۃ الفرائض. ایک روایت میں ہے سورۃ الفرائض. سورۃ الفرائض کہتے ہیں جس میں وراثت کا تذکرہ ہے. سورۃ النساء کا دوسرا نام ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورۃ النساء شروع کی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، یہ غالباً کوئی آدھے پارے کے جب ہو جاتا ہے اس سورت کو تب آتی ہے آیت. جب یہ نبی علیہ السلام نے آیت سنی تو آپ کی آواز نکلی عبداللہ بس کر بس کر. حضرت عبداللہ بن مسعود نظریں جھکا کر قرآن پڑھ رہے تھے. جب نظریں اٹھائیں تو دیکھا نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک آنسوں سے تر ہو چکا ہے اور آنسوں کی لڑی لگی ہوئی ہے. قرآن مجید سن کر رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور وہ کافر بھی جو بھی مسلمان نہ ہوئے تھے وہ بھی قرآن سنتے تو ان کا بھی دل اتنا بگڑ جاتا کہ آنکھوں سے آنسو نہ تھمتے. کب ہوگا یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہی تو طریقہ ہے کہ قرآن مجید کا فہم حاصل کیا جائے، قرآن مجید کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھا جائے. ورنہ تو یہ ممکن نہیں ہے. مسلمانوں میں اختلافات بڑھ گئے، فرقے بڑھ گئے، فرقے ہی فرقے ہو گئے. جائیں تو کدھر جائیں؟ ابھی 2-3 دن پہلے ایک دوست کہہ رہا تھا جائیں تو کدھر جائیں. 2-4 مسئلے پوچھے انہوں نے کہ یہ جمعے کے رکعتوں والا تھا، یہ جمعے کے 3 خطبوں والا تھا، عشاء کی 17 رکعتوں والا تھا. تو میں نے اس کو بتایا اللہ کے بندے یہ سب جھوٹ اور فراڈ تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے. وہ آگے سے مجھے کہتا قاضی صاحب جائیں تو کدھر جائیں؟ بھائی اللہ نے بتایا ہوا ہے کدھر جانا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارے اندر اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، حل مل جائے گا. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں، جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لو. تو ہم نے قرآن مجید سے یہ فیصلے کروانے چھوڑ دیے. ہماری مسجدیں الگ ہوگی، قبلہ ایک ہے پر مسجدیں الگ الگ ہیں. قرآن ایک ہے، تشریح اپنی اپنی ہے. قرآن ایک ہے، تشریح اپنی اپنی ہے. نبی ایک ہے، ماننے کے سٹائل الگ الگ ہیں، عقائد مختلف ہیں. عجیب بات نہیں، اللہ ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، نبی ایک، بیچ میں نکلا کیا ہے؟ قرآن مجید کا فہم نکل گیا. مولوی نے ذہن میں ڈال دیا، علماء سو نے
ملا نے کہ تو قرآن سمجھ نہیں سکتا، یہ تو مشکل ہی بڑی کتاب ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بار بار کہتا رہا میں نے قرآن کو آسان بنایا، میں نے قرآن کو آسان بنایا۔ وہ کہتا نہ مشکل بتا، ابھی بھی ایک لنک موجود ہے بہت بڑا، میں نام نہیں لیتا، عادت نہیں ہے کسی کا نام لینے، بہت بڑا جید عالم دین کہا جاتا ہے، تو ہوگا اس سے پوچھا کسی نے، آن لائن سوال جواب ہو رہے تھے کہ قرآن مجید کا میں ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کون سا پڑھوں؟ آگے سے کہتا قرآن یتیم ہو گیا، قرآن یتیم ہو گیا کہ تو پڑھے گا، قرآن پڑھنا تو کوئی نہیں بچا، یہ ترجمے شرمے تمہارے لیے نہیں ہے، یہ مدرسے کے بچوں کے لیے ہیں۔ وہ بدبخت انسان، مدرسے کے بچے تو عربی سیکھتے ہیں، ان کو تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مدرسے میں تو پڑھتے ہوئے ہمارے اساتذہ ہمیں ترجمے کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے۔ کسی بچے کے ہاتھ میں کتاب ترجمے والی دیکھ لیں تو اس سے غصے ہوتے ہیں، تو ترجمہ پڑھ رہا ہے، تو عربی سیکھ اور عربی سے سمجھ، ترجمہ کیا ہی عوام کے لیے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن یتیم ہو گیا۔ اس حد تک اگر بدبخت لوگ اس معاشرے میں موجود ہوں گے تو پیارے بھائیوں پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر نہیں پھر قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے، سامنے امت کھڑی ہوگی، ادھر قرآن مجید آئے گا، قرآن مجید جب آئے گا امت دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، ادھر گواہیاں ہوں گی، تب رسول بھی آ کر گواہی دے گا۔ 19 پارے کے پہلے صفحے پہ کر وہ گواہی موجود ہے، وقال الرسول، رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجور عربی لغت اٹھائیں گے تو مہجور کا مطلب ہوتا ہے ایسا بندہ جو بہکی باتیں کرے، جس کی باتوں کی سمجھ ہی نہ آئے۔ کوئی بندہ نیند بے ہوشی کے اندر گفتگو کرے یا پاگل پن میں گفتگو کرے، اس کو کہتے ہیں مہجور۔ میں نے خود لغت کھول کر آج ایک ترجمہ چیک کیا ہے، ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ مطلب قرآن کو ایسے بنا دے جیسے کوئی نیم پاگل شخص گفتگو کر رہا ہے، الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحان ربی سبحان ربی العالی۔ وہ قرآن کو ایسے بنا دے جیسے کوئی پاگل انسان کھڑا گفتگو کر رہا ہے، اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگ کہتے ہیں یار کوئی پاگل لگا ہوا، چھوڑو آگے جاؤ۔ یہ قاری صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایسے جیسے کسی پاگل شخص کو مصلی پر کھڑا کر دیا ہو، نہ اس کو سمجھ آ رہی ہے نہ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ہمیں طے کرنا ہے آج ابھی میری آنکھ بند ہو جائے، قیامت والے دن میں کن میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا میں بھی تو قرآن کو ایسے نہیں پڑھتا؟ ابھی بہت ساری گفتگو باقی ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے بیان کرنا تھا کہ قرآن مجید کے وہ اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے ہم قرآن مجید کا فہم حاصل نہیں کر پاتے۔ دیکھوں گا، کوشش کروں گا اگلے جمعے دل کیا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ بہت جو بڑی بات ہے وہ کی جاتی ہے کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، تو ہم کیسے؟ بھائی صحابہ بھی تو ان پڑھ تھے، گستاخی نام تو سمجھ لیں، ان پڑھ کا مطلب امی تھے، ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھیں جیسے ہمارے پاس ہے، کوئی یونیورسٹی اسکول نہیں تھی، ہم تو ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں اپنی مرضی سے نکالا، هو الذی بعث فی الامیین، وہ نبی جو امیوں کی طرف بھیجا گیا۔ امی جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا وہ ویسے ہی ہے، وہ سارے ویسے تھے، امی تھے۔ کوئی ہوتا تھا جس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، کوئی شبد ایک، ورنہ امی تھے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کہ امی تمہاری طرف ایک رسول بھیجا گیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی نبی، امی رسول۔ یہ تو وہی حالت ہوئی کہ ماں جی نے بیٹے کو باہر، پڑھی ہوگی آپ نے مثال سوشل میڈیا پر چلتی ہے، ماں جی نے اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیا، بیٹا باہر چلا گیا اور ماں در بدر ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے، کبھی اس سے پیسے مانگ اس سے مانگ۔ کسی نے بدماش نے پوچھ لیا ماں جی پتر باہر گیا سی، باہروں کمائی نہیں آن لگی؟ انہوں نے کہا نہیں پتر آج تک تو نے کچھ نہیں بھیجا۔ تو کوشتا بھیجا ہوئے گا، ایک کاغذ سے بھیج دیتا ہے، چٹھی بھیج دیتا ہے، اس تو علاوہ کچھ نہیں کر بھیجا، دکھا دے صحیح۔ جب اس نے دیکھا تو پتہ چلا وہ سارے پیسوں کے چیک تھے جو جا کر بینک سے وصول کرنے تھے۔ اب ماں جی کو پتہ نہیں تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، ہماری کامیابی، ہماری فوز و فلاح، دنیا اور آخرت کا ہر طرح کی ہمارے لیے بہتری قرآن مجید میں موجود تھی، لیکن ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سجا کر سنوار کر اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ تیرے پیٹ نہ ہو جائے، کوئی چیزیں تو اونچی نہ ہو جائے، گھر سے بیٹی رخصت کرنی ہو تو اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ بدبخت انسان اس کے سر پہ رکھنے کے بجائے اس کے سینے کے اندر قرآن ڈال کے گھر سے رخصت کر، تیرے لیے اگلے گھر میں جا کر عزت کا، اور تو دنیا سے چلا جائے گا تیرے لیے صدقہ جاریہ کا، اور قیامت والے دن وہاں جا کر بھی تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔
بہرحال آئیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، مشکل نہیں ہے، کوشش کروں گا چند باتیں اگلے خطبہ میں بیان کروں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کا ارجن کہا جاتا ہے، آپ سب یاد رکھیں، تقریباً سارے بیمار ہیں، کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، پریشانی آپ سے تکلیفیں ہیں، دعاؤں کا ہی واحد سہارا ہے، تو دعاؤں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ سارے مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ مقامی جو دوست ہیں ان سے تو میں بڑے ہی درد دل سے گزارش کروں گا کہ وہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ آپ کی مسجد ہے، آپ دور سے آنے والوں سے زیادہ بڑھ کر ذمہ دار ہیں۔ کتنے ہی دوست دور دور کی سوسائٹی سے فجر میں آتے ہیں، لیکن ہمارے محلے کے قریب کے دوست سستی کرتے ہیں، آئیں تو نماز بھی باجماعت ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا جو ہے وہ ترجمہ بھی پڑھیں اور ترجمے کو یاد کر کے سنائیں۔ انشاءاللہ آدھا پونا گھنٹہ روزانہ قرآن کے لیے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ 24 گھنٹے بھی مانگ لیتا تو وہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، قرآن مجید کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، قرآن مجید کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہے، تیری قبولیت کے ساتھ ہی ممکن ہے، تیرے انتخاب کے ساتھ ہی ممکن ہے، تو ہمیں قرآن کے لیے منتخب کر لے، تو ہمیں دین اسلام کے لیے منتخب کر لے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں قبول فرما لے، ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اچھی قیادت عطا فرما، نیک قیادت عطا فرما، اچھی قیادت عطا فرما۔ اے اللہ ایسی قیادت عطا فرما جو تجھ سے ڈرنے والی ہو، جو تجھ سے ڈرنے والی ہو، جو حقوق کی ادائی کرنے والی ہو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والی ہو۔ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، ہمیں اپنی اولادوں کو دین کے لیے، قرآن کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔